محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ٹرین میں سوار ہو گئی۔ یہ سفر بھی کافی طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ ٹرین صوبہ تامل ناڈو سے نکل کر دوسرے دن صبح آندھرا پردیش میں داخل ہو گئی۔ حیدرآباد دکن کے اسٹیشن پر ٹرین کافی دیر کھڑی رہی۔ عمران اور جبران ٹرین کے ڈبے میں ہی چھپ کر بیٹھے رہے۔ باہر پلیٹ فارم پر نکلنا خطرے کو دعوت دینا تھا۔ آخر حیدرآباد دکن سے ٹرین چل پڑی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا اسٹیشن ناگپور آتا تھا۔ حیدرآباد سے اس کا فاصلہ بہت طویل تھا۔ آخر ناگپور کے بہت بڑے ریلوے اسٹیشن سے بھی ٹرین آگے نکل گئی۔ اس کے بعد ٹرین مدھیہ پردیش کے بڑے اہم اسٹیشن جبل پور سے ہوتی ہوئی اتر پردیش کے تاریخی شہر بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ بنارس انگریزوں کے زمانے کا نام ہے۔ اب اس شہر کا نام وارانسی ہو گیا ہے۔ وارانسی سے گاڑی لکھنؤ، بریلی اور مراد آباد سے ہوتی ہوئی دلی پہنچ گئی۔ یہ سفر 3 دنوں میں طے ہوا تھا۔ ٹرین جب دلی کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو دن ڈل رہا تھا۔ ٹرین میں ہی عمران نے جبران کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ حاجی صاحب کے ہوٹل میں الگ الگ ہو کر جائیں گے اور پلیٹ فارم پر اجنبی مسافروں کی طرح اتریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عمران اتر کر ایک طرف اور جبران اتر کر دوسری طرف منہ کر کے چل دیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آگے پیچھے حاجی صاحب کے چاندنی چوک والے ہوٹل میں حاجی صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ہم تمہارے اس کارنامے پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ بھارت کی میزائل فیکٹری اڑا کر تم نے کشمیری مجاہدین کے حوصلے بلند کر دیے ہیں اور بھارتی فوج کے وقار کو کاری ضرب لگائی ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کمان عمران نے کہا، ہمیں اپنے بیس یعنی کشمیر کے محاذ پر واپس جانا ہے۔ حاجی صاحب نے عمران کو خاص طور پر متنبہ کرتے ہوئے کہا، عمران تمہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اخباروں میں تمہاری تصویر کا وہ خاکہ جو انڈمان کے انگریزی اخباروں میں چھپا تھا شائع ہو چکا ہے اور یہاں کے لوگ تمہاری شکل سے واقف ہو گئے ہیں۔ پولیس نے تمہارے خاکے کے نیچے یہ اعلان بھی کرایا ہے کہ یہ شخص پاکستان کا دہشت گرد جاسوس ہے اور جو کوئی اس کو گرفتار کروائے گا یا اس کے بارے میں پوری معلومات مہیا کرے گا اسے 50,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ مائی گاڈ، عمران بے اختیار بولا، تو میری تصویر یہاں کے اخباروں میں بھی چھپ چکی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر سفر کریں گے۔ کمانڈو جبران بولا، بلکہ ہمیں دلی سے کشمیر تک کا سفر الگ الگ ہو کر کرنا چاہیے۔ حاجی صاحب بولے، یہ سب سے بہتر رہے گا۔ پھر حاجی صاحب نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری تصویر کا جو خاکہ اخباروں میں چھپا ہے اس میں تمہاری شیو بالکل صاف ہے۔ اب تمہاری شیو تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ تم ابھی شیو مت کرنا، شیو کرو گے تو فوراً پہچانے جاؤ گے۔ رات دونوں کمانڈو دوستوں نے حاجی صاحب کے ہاں بسر کی۔ صبح جبران کشمیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری گاڑی دوپہر کے 2 بجے جاتی تھی۔ عمران 1 بجے تک حاجی صاحب کے ہوٹل میں ہی چھپا رہا۔ پورے 1 بجے وہ آٹو رکشے میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹرین ٹھیک 2 بجے چلتی تھی۔ عمران نے جموں تک ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے احتیاط کے طور پر سر پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ ٹرین ابھی نہیں آئی تھی۔ یہ ٹرین بمبئی سے جموں تک چلتی تھی۔ پلیٹ فارم پر دلی سے آگے جانے والی سواریوں کا کافی ہجوم تھا۔ 2-3 پولیس والے بھی چل پھر رہے تھے۔ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ جموں توی جانے والی ٹرین 1 گھنٹہ دیر سے پہنچے گی۔ یہ خبر عمران کے لیے بڑی منحوس تھی۔ اسے مزید 1 گھنٹہ پلیٹ فارم پر بسر کرنا تھا جہاں پر کوئی اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ وہ واپس حاجی صاحب کے ہوٹل میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر بیٹھا رہا کہ 1 گھنٹے کی بات ہے، گزر جائے گا۔ لیکن اس 1 گھنٹے میں کیا کچھ ہونے والا تھا اس کی عمران کو خبر نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر تو بینچ پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ٹہلتا پلیٹ فارم کے اس سرے کی طرف چلا گیا جہاں کوئی مسافر نہیں تھا۔ وہاں لکڑی کی 3-4 کریٹ ساتھ پڑے تھے۔ وہ ایک کریٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ ریلوے لائن کی طرف تھا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے اسے آواز دے کر پوچھا، بھائی صاحب آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ عمران نے مڑ کر دیکھا۔ ایک پتلون قمیض والا سانولی رنگت اور گھنگریالے سیاہ بالوں والا مضبوط جسم کا آدمی ہاتھ میں سگریٹ لیے کھڑا تھا۔ عمران کی چھٹی حص نے اچانک بیدار ہو کر اسے بتا دیا تھا کہ عمران تم خطرے میں گر گئے ہو۔ لیکن کمانڈو عمران نے اپنے چہرے پر پریشانی کا ذرا سا بھی تاثر نہ آنے دیا۔ اس نے کہا، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اچھا، آئی ایم سوری، اجنبی نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کے پاس ہی دوسرے کریٹ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آپ اچھا کرتے ہیں سگریٹ نہیں پیتے، یہ بڑی بری عادت ہے، کیا کریں یہ عادت ہمیں پڑ چکی ہے۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا اور سامنے دوسرے پلیٹ فارم کی طرف دیکھتا رہا۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمران سمجھ گیا کہ اس آدمی کو اس پر شک ہو گیا ہے اور وہ اس کا اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، امرتسر جا رہا ہوں۔ وہاں آپ کا کوئی کاروبار ہے؟ اجنبی نے پوچھا۔ عمران نے کہا، جی نہیں،
میں اپنے ایک دوست رام پرشاد سے ملنے جا رہا ہوں. اس کی وہاں بازار میں کتابوں کی دکان ہے. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اجنبی نے دوسرا سوال کیا. عمران نے سوچا کہ اگر اس شخص سے اونچی نیچی بات کی تو کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، اس لیے اس کے ساتھ نارمل انداز میں ہی بات کی جائے تو بہتر ہے. اس نے کہا میں دلی ہی کا رہنے والا ہوں، مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اجنبی نے عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. عمران نے منہ دوسری طرف کر لیا. ہو سکتا ہے دلی میں کہیں دیکھا ہو. اجنبی بولا آپ کی زبان دلی والوں کی زبان نہیں ہے. عمران نے کہا میں امرتسر پنجاب کا رہنے والا ہوں. دلی کے چاندنی چوک میں میری کتابوں کی دکان ہے. اپنی فیملی کے ساتھ دلی میں ہی رہ رہا ہوں. اجنبی نے کہا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ عمران کو غصہ تو بہت آیا، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ ٹھنڈے دل سے کام لے اور اس آدمی کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے. یہاں پھر جلدی میں عمران سے غلطی ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کرتے ہوئے کہا میرا نام کرم چند ہے. خدا جانے اس اجنبی نے کوئی اشارہ کیا یا انہوں نے پہلے سے یہ معاملہ طے کر رکھا تھا. اچانک 3 پولیس کے سپاہی کسی طرف سے نکل کر وہاں آ گئے. اجنبی نے ان میں سے ایک سپاہی سے کہا یہ کرم چند جی ہیں، دلی میں کتابوں کا بزنس کرتے ہیں. امرتسر اپنے دوست رام پرشاد سے ملنے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انہیں آفس میں لے چلیں، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں. عمران کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. وہ پھنس گیا تھا. اجنبی نوجوان CIA کا آدمی تھا اور اس نے پہلی نظر میں ہی عمران کو پہچان لیا تھا. عمران نے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے اور قدرے روب سے پوچھا آپ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی مجرم نہیں ہوں. اجنبی نے کہا ہم کب کہتے ہیں کہ آپ مجرم ہیں؟ ہم تو صرف آپ کی خاطرداری کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. آئیے تشریف لے چلیے. عمران کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ پولیس کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر فوراً ہتھکڑی لگا دی. CIA کے آدمی نے کہا اسے لے چلو. عمران اب بے بس ہو گیا تھا. وہ پولیس کے قبضے میں تھا اور بھاگ نہیں سکتا تھا. وہ یہ سوچنے لگا کہ اب آگے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. پلیٹ فارم پر ریلوے پولیس کا آفس تھا. سپاہی اسے وہاں لے آئے اور ایک چھوٹے خالی کمرے میں کرسی پر بٹھا دیا. تھوڑی دیر بعد اجنبی نوجوان بھی آ گیا. اس کے ساتھ ایک باوردی پولیس آفیسر بھی تھا. دونوں اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے. اجنبی نے عمران سے کہا تمہارا پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. بہتر ہے تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو. اپنا جرم تسلیم کر لینے میں ہی تمہاری بھلائی ہے. عمران نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا. آپ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں بھارت کا آزاد شہری ہوں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ بغیر وارنٹ دکھائے مجھے گرفتار کریں. اجنبی نے پولیس آفیسر کی طرف دیکھ کر کہا کپور جی اسے وارنٹ دکھا ہی دیں. پولیس آفیسر نے جیب سے اخبار کا ایک تراشا نکال کر عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا. یہ اخبار میں چھپی ہوئی عمران کی تصویر تھی جس کے نیچے لکھا تھا کہ یہ آدمی خطرناک پاکستانی دہشت گرد ہے. جو کوئی اسے زندہ گرفتار کروانے میں پولیس کی مدد کرے گا یا اس کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا اسے نقد انعام دیا جائے گا. پولیس آفیسر کپور نے عمران کو اس کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا یہ آپ کی تصویر ہے اور یہی آپ کی گرفتاری کا وارنٹ بھی ہے. پھر اس نے روبدار آواز میں کہا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لو. عمران بولا یہ میری تصویر نہیں ہے. کسی نے جان بوجھ کر مجھ سے دشمنی کرتے ہوئے یہ خاکہ میری شکل کا بنا کر پولیس کو دے دیا ہوگا. پولیس آفیسر نے اخبار کا تراشا اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور CIA کے نوجوان سے پوچھا اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ CIA والے نے کہا کرم چند بتایا تھا. پولیس آفیسر بولا ذرا اسے اندر لے جا کر چیک کراؤ کہ یہ اصل میں کون ہے. اس وقت عمران کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے کتنی حماقت کی ہے. اب تو وہ بالکل پھنس گیا تھا. CIA والے نے سپاہیوں سے کہا اسے اندر لے جا کر دیکھو یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. سپاہی اسے دوسرے کمرے میں لے گئے. چند لمحوں کے بعد اسے باہر لے آئے. ایک سپاہی نے کہا سر یہ مسلمان ہے ہندو نہیں ہے. پولیس آفیسر اب عمران کی طرف متوجہ ہوا. اس نے کرسی کھینچی اور عمران کے بالکل سامنے اور قریب ہو گیا اور عمران کی ٹھوڑی کو اپنے بیت کے ڈنڈے سے اوپر کرتے ہوئے بولا ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ انڈمان میں ایٹمی فیکٹری کی تباہی میں تمہارے ساتھ کون کون کمانڈو تھے. اگر تم ہمیں ان کے نام بتا دو اور یہ بتا دو کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. عمران سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے. اب آئیں بائیں شائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اکیلے یہ آپریشن کیا ہے، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا. دوسرا CIA والا کہنے لگا ہمارے پاس تمہاری فائل کی مکمل کاپی رپورٹ بلیئر سے پہنچ چکی ہے. اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ تم اکیلے نہیں تھے، تمہارے ساتھ اور بھی پاکستانی کمانڈو تھے. ہمیں ان کے ٹھکانے بتا دو اور اپنی جان بچا کر چلے جاؤ. اگر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ تمہارے ساتھی کمانڈو پولیس کی تحویل میں آ گئے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور تمہیں خود فرار ہونے کا موقع دے دیں گے. عمران جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ خود مجھے چھوڑیں گے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب تو اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ CIA کے ٹارچر ہاؤس میں ان کی وحشیانہ درندہ صفت اذیتیں برداشت کرنے کی کوشش کرے.
اور زبان بند رکھے اور جب تک زندہ رہ سکتا ہے زندہ رہے اور ان لوگوں کو کچھ نہ بتانے کی کوشش کرتا رہے اور پھر اگر مر جائے تو مر جائے۔ عمران نے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے کہا، میرے ساتھ کوئی کمانڈو ساتھی نہیں تھا اور میں بھی پاکستانی کمانڈو نہیں ہوں۔ میرا تعلق کشمیر کے مجاہدین کی ایک جماعت سے ہے جو انڈین آرمی کی درندگیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ CIA والے نوجوان کا نام بنواری لال تھا۔ پولیس آفیسر کپور نے CIA کے آدمی بنواری لال سے کہا، بنواری لاتوں کی بھوت باتوں سے کبھی نہیں مانتے، اسے قلعے میں لے چلو۔ دلی کے لال قلعے میں بھارت کا سب سے بدنام اور خطرناک ترین ٹارچر ہاؤس تھا۔ کمانڈو عمران نے اس تہہ خانے کے بارے میں بڑی ہوش ربا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستانیں سن رکھی تھی۔ بھاگنے کا کوئی مقام نہیں تھا، اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور 2 سپاہی اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ بنواری لال نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں اسے خود لال قلعے لے جاتا ہوں، آپ بھی پہنچ جائیں اور سب تھانوں کو سگنل دے دیں کہ انڈمان کا مفرور دہشت گرد پکڑ لیا گیا ہے۔ اوکے، یہ کہہ کر پولیس آفیسر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہی عمران کو لے کر باہر پلیٹ فارم پر آ گئے۔ باہر پولیس کی گاڑی موجود تھی۔ سپاہیوں نے عمران کو گاڑی کے اندر دھکیل دیا، خود بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ بنواری لال خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور گاڑی دلی کے شور و غل والے بازاروں میں سے گزرتی دلی کے مشہور لال قلعے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ لال قلعے میں جا کر عمران کو ایک زیر زمین کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ کوٹھڑی میں صرف ایک کمزور روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ فرش پر گھاس پھوس کے اوپر چھوٹی سی دری بچھی ہوئی تھی۔ کوٹھڑی کا دروازہ آہنی تھا اور بند تھا۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کمانڈو جبران اس کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ بھی عمران کے ساتھ پکڑا گیا ہوتا۔ اب عمران کو کم از کم یہ تسلی ضرور تھی کہ جبران آزاد ہے اور وہ کشمیر کے جہاد میں شریک ہو جائے گا۔ اگرچہ وہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر عمران نے فرار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے روز عمران سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ اسے گرفتار کرنے والے لوگ الگ تھے اور پوچھ گچھ کرنے والے دوسرے لوگ تھے۔ یہ 3 آفیسر تھے، ان کی وردیاں بری فوج کی تھیں۔ ان میں ایک مراٹھا تھا، باقی 2 ڈوگرے تھے۔ مراٹھا آفیسر کی وردی پر ایک کراؤن بنا ہوا تھا جو میجر کا نشان ہوتا ہے۔ باقی دونوں فوجیوں کی سبز وردیوں پر عہدے کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن شکل و صورت سے وہ بھی فوجی افسر لگتے تھے۔ مراٹھا میجر کو ان میں سے ایک نے بالا جی کے نام سے پکارا تھا۔ بالا جی کا رنگ گہرا سانولا تھا اور ماتھے پر زخم کا لمبا نشان تھا۔ وہ شکل ہی سے سنگ دل لگتا تھا۔ اس نے عمران کی کوٹھڑی میں آتے ہی عمران کو زور سے ٹھوڈا مارا۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد عمران سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا، تم جزائر انڈمان میں کس جگہ ٹھہرے تھے۔ عمران کے پاس ان کے ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اور میں پاکستانی کمانڈو نہیں ہوں، کشمیری مجاہد ہوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ تسلیم کرتے۔ چنانچہ عمران پر تشدد شروع ہو گیا۔ اس وحشیانہ تشدد کی تفصیل بیان کرنے کی ہم اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ بھارت کی پولیس اور انٹیلیجنس پکڑے جانے والے کشمیری مجاہدین کے ساتھ جو درندوں والا وحشیانہ سلوک کرتی ہے اس سے ہمارے ناظرین بھی اور ساری دنیا واقف ہے۔ عام کشمیری مجاہد اور عمران میں صرف اتنا ہی فرق تھا کہ عمران ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا اور اسے اذیت برداشت کرنے کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ پھر بھی اذیت ہی ہوتی ہے۔ ٹریننگ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عمران کے جسم میں اگر بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے یا اس کے جسم کو جلتے ہوئے سگریٹوں سے داغا جاتا تھا یا زنبور ڈال کر اس کا کوئی دانت اکھاڑ دیا جاتا تھا یا اس کے ناخنوں کو چاقو سے گوشت سے الگ کیا جاتا تھا تو اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تکلیف اسے بھی ہوتی تھی لیکن برداشت کر لیتا تھا۔ ایک ہفتہ عمران پر وحشیانہ تشدد جاری رہا، مگر اس نے زبان سے سوائے اس کے اور کچھ نہ کہا کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا اکیلے ہی کیا۔ جب مراٹھا میجر اور دوسرے فوجی عمران کو اذیت دے دے کر خود تنگ آ گئے تو مراٹھا میجر نے عمران سے کہا، ہم تمہیں آخری موقع دے رہے ہیں، اگر اب بھی تم نے اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتائے تو تمہیں قلعے کی فصیل سے سر کے بل نیچے پھینک دیا جائے گا، اوپر سے تم پر مشین گن کی فائرنگ کی جائے گی۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اب اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، عمران اگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں ڈال سکتا، لیکن اگر قدرت کی طرف سے ابھی تمہارا وقت نہیں آیا تو بھارت کی ساری فوج مل کر تم پر گولہ بارود کرے تب بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اگلے روز صبح مراٹھا میجر اور فوجیوں کے ساتھ عمران کی کوٹھڑی میں آیا۔ اس نے آتے ہی کہا، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن اب بھی کچھ وقت ہے۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا اور وہ لوگ انڈمان میں یا بھارت میں کہاں روپوش ہیں تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور تمہیں پھانسی کے تختے سے نیچے اتار لیا جائے گا۔ اس کے جواب میں عمران نے کہا، میں نے یہ سارا کام اکیلے ہی کیا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ مراٹھا میجر نے 2-3 بار یہی سوال دہرایا۔ عمران نے ہر بار وہی جواب دیا۔ مراٹھا میجر نے ایک فوجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیپٹن اسے قلعے کی چھت پر لے چلو۔ وہاں 2 اور فوجی آ گئے۔
یہ جو نئے فوجی آئے تھے ان کی وردیاں نیلی تھیں اور ایئر فورس کے جوان تھے۔ عمران کو ہتھکڑی لگا دی گئی، اسے کوٹڑی سے باہر نکالا گیا۔ عمران پر نکاحت طاری تھی، 2 فوجیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا، اسے قلعے کی چھت پر لے جایا گیا۔ چھت پر ایک طرف چھوٹا سا خیمہ لگا تھا جس کے آگے ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ خیمے کے پاس آ کر عمران کو چھت کے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ مراٹھا میجر نے ایک فوجی سے کہا، اسکواڈرن لیڈر صاحب کو رپورٹ کرو کہ پاکستانی دہشت گرد آ گیا ہے۔ سپاہی فوراً یس سر کہہ کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ کر بولا، سر اسکواڈرن لیڈر صاحب آ رہے ہیں۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے ایک سامنے رنگ کا دبلا پتلا آدمی نکلا جو انڈین ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر کی وردی میں تھا۔ عمران نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ یہ وہی انڈین پائلٹ رام گوپال تھا جس کے جہاز کو کارگل کے محاذ پر مجاہدین نے مار گرایا تھا اور اسے گرفتار کر لیا تھا، اور بعد میں عمران نے اس کو اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت تبلیغ کی تھی، اور رام گوپال اسلامی تعلیمات اور کشمیری مجاہدین کے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے بعد دلی سے انڈین پائلٹ آفیسر کو خط ملا تھا کہ اس کی ماتا جی بڑی بیمار ہیں۔ یہ خط اس نے کشمیری مجاہدین کو دکھایا تو انہوں نے اسے فوراً رہا کر کے ریڈ کراس کے ذریعے بھارتی سفارت خانے پہنچا دیا۔ پائلٹ رام گوپال مجاہدین کے سلوک سے بے حد متاثر ہوا تھا اور اس نے عمران کو بتایا تھا کہ وہ دل سے اسلام قبول کر چکا ہے۔ جب رام گوپال کو ریڈ کراس کے حوالے کیا جا رہا تھا تو وہ عمران کے گلے لگ کر ملا اور اس نے کہا تھا، تم لوگوں نے میرے ساتھ جس ہمدردی کا سلوک کیا ہے میں اسے ساری زندگی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اگر کبھی زندگی میں تمہارے کام آ گیا تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ اب وہی پائلٹ رام گوپال اسکواڈرن لیڈر کی وردی میں خیمے سے باہر نکلا تھا، جس کو دیکھ کر تینوں چاروں فوجیوں نے اسے سلیوٹ کیا تھا۔ مراٹھا میجر نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا، سر پاکستانی جاسوس کو لے آئے ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر رام گوپال نے عمران کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہیں بتائے؟ میجر نے کہا، نہیں سر، یہ کچھ نہیں بتاتا۔ اسکواڈرن لیڈر میز پر سے اخبار اٹھا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اخبار پر نظریں جھکاتے ہوئے کہا، تو پھر اسے شوٹ کر کے قلعے کی فصیل سے نیچے گرا دو۔ میجر نے بازو سے پکڑ کر عمران کو اوپر اٹھایا تو عمران نے اسکواڈرن لیڈر رام گوپال سے کہا، سر جنیوا کنونشن کی روح سے آپ دشمن کے کسی قیدی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک نہیں کر سکتے۔ اسکواڈرن لیڈر رام گوپال نے اخبار پر سے نظریں ہٹا کر عمران کو دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ عمران پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک سا گیا۔ اس نے عمران کو پہچان لیا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے عمران کو پہچان لیا ہے، مگر اسکواڈرن لیڈر نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ چہرے کے تاثرات وہی رکھے اور مراٹھا میجر سے کہا، میجر اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں خود اسے آخری بار پوچھ گچھ کروں گا۔ میں اسے جنیوا کنونشن کی روح سے ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں۔ مراٹھا میجر بولا، یس سر۔ اس نے عمران کو وہیں بٹھا دیا اور اپنے ساتھی فوجیوں کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد رام گوپال نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے عمران کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، دوست تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا، شاید اس کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا اور تمہیں یہاں سے فرار ہونے کا موقع فراہم کروں گا، لیکن میں یہ سب کچھ ضابطے کے اندر رہ کر کروں گا۔ میں تمہارے احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اگر تم اس وقت مجھے رہائی نہ دلواتے تو میری ماتا جی میرے غم میں مر جاتی۔ عمران نے کہا، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ میں تمہارے ساتھ رحم کا سلوک کروں۔ رام گوپال بولا، میں بھی ایک مسلمان ہی ہوں، میں نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن کسی پر ظاہر نہیں کیا، میں ظاہر کر بھی نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔